السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 125، آل عمران پارہ 4 آیت 116 تا 118۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ مثل الذين مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہ کبھی ان کے مال انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے میں کچھ کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کی مثال جو وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اس ہوا کی مثال جیسی ہے جس میں سخت سردی ہے، جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو آ پہنچی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اس نے اسے برباد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا کسی کو دلی دوست مت بناؤ، وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے۔ وہ ہر ایسی چیز کو پسند کرتے ہیں جس سے تم مصیبت میں پڑو، اور ان کی شدید دشمنی تو ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینے چھپا رہے ہیں وہ زیادہ بڑا ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی تاکہ اگر تم سمجھتے ہو۔ ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کافروا کفر کیا، لن تغنیا ہرگز نہیں کفایت کریں گے، عنہم ان سے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی، واولئک اور یہ لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ مثل مثال، ما اس کی جو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح مانند مثال سخت ہوا کی ہے، فیہا اس میں، سر سخت سردی،
اصابت وہ پہنچی ہر سا قوم ایک ایسی قوم کی کھیتی کو، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، فاہلکتہ تو اس نے تہس نہس کر دیا اسے یعنی کھیتی کو، وما ظلمہم اللہ اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے، ولیکن اور لیکن انفسہم اپنے نفسوں پر، یظلموا وہ ظلم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ تم بناؤ بطانۃ دلی دوست، من دونکم سوائے اپنے یعنی مومن لوگوں کے، لا یعلونکم نہیں وہ کمی کرتے تمہیں، خیالاً خبالاً برباد کرنے میں، ودو وہ چاہتے ہیں، ما انتم تمہارا تکلیف میں پڑنا، قد تحقیق بدت ظاہر ہو چکا ہے، البغضاء بغض، من افواہہم ان کے منہوں سے، وما اور جو تخفی چھپاتے ہیں، صدورہم ان کے سینے، اکبر بہت بڑا ہے، قد تحقیق بینا ہم نے بیان کیا، لکم تمہارے لیے، الآیات نشانیوں کو، ان اگر کنتم ہو تم تعقلون عقل رکھتے۔ پیارے بھائیو، ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ کافر لوگوں کے اعمال برباد ہیں۔ جیسے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کافروں کے اعمال کو سرے سے قیامت کے دن تولا ہی نہیں جائے گا، اور قیامت کے دن میں ان کا مال، ان کی اولاد، ان کے کچھ کام نہیں آنے والی ہوگی۔ جتنے مالدار ہو کر ہوں، جتنے اولاد والے ہوں، کافروں کا مال و دولت ان کے کام نہیں آنے والا، جبکہ مومن کے لیے اس کا مال بھی صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اور اس کی اولاد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو قیامت کے دن میں ویسے ایک عام منظر بھی ہوگا جسے اللہ نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا۔ اس منظر میں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جو رب تعالیٰ چاہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں باپ سے بھاگے گا، بیوی اور اپنے اولاد بیٹوں سے بھاگے گا، اور قیامت کے دن میں ہر شخص کا یہ حال ہوگا کہ جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گا۔ تو کافروں کے مال و دولت قیامت کے دن کچھ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے۔ یہی بات اللہ نے کچھ اور الفاظ کے ساتھ سورۃ الحج کے اندر بھی بیان فرمائی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، گرا دے گی، اور آپ لوگوں کو نشے میں مدہوش دیکھیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ ان آیات کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، کفر کی حالت میں مر جانے والے لوگ، فرمایا اللہ رب العالمین نے ان کا مال و دولت اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائے گی۔ اور اس پر اللہ رب العالمین نے پھر کھیتی کی مثال بیان فرمائی۔
کہ سرسبز و شاداب لہلاتی ہوئی فصلیں ہیں اور سخت سرد ہوا پڑتی ہے اور یالہ باری ہوتی ہے یا ٹھنڈی تیز ہوائیں چل پڑتی ہیں اور اس ساری کھیتی کھیت کھلیان کو وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، یہی حال کفار کے صدقہ و خیرات کا ہے۔ چونکہ وہ ایمان اور اخلاص کی دولت سے کافر محروم ہیں، اس لیے ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ہاں، کافروں کو بھی ان کے اعمال کا کچھ حصہ، کچھ اعمال کا اجر دنیا کے اندر مل جاتا ہے۔ اور یہ کافروں کے اعمال کیوں ضائع ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کافر کفر پہ رہ کر خود اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مومنوں کو فرمایا کہ ایمان والوں کے سوا کافروں کو اپنا دلی دوست مت بناؤ۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کاروباری لین دین معاملات ہیں، کفار کے ساتھ بھی رکھے جاتے ہیں، تو وہ رکھنا روا ہے، جائز ہے، لیکن کافر کو دلی دوست نہیں بنانا۔ دلی دوست صرف مومن کو بنانا ہے۔ اللہ کی خاطر محبت، اللہ ہی کی خاطر دشمنی، اللہ کی خاطر مال کا دینا، اللہ کی خاطر مال کا روک لینا، یہ وہ بندہ مومن ہے جس نے اپنا ایمان کمپلیٹ کر لیا، مکمل کر لیا۔ تو غیر مومن کو، کافر مشرک کو اپنا دلی دوست نہیں بنانا۔ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ میل جول اور تعلقات تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ آدمی یہودیوں سے میل جول رکھتے تھے، کیونکہ وہ اسلام سے پہلے آپس میں حلیف یا ہمسایہ تھے۔ تو اللہ نے ایسے مسلمانوں کو یہ تلقین کی، تعلیم کی کہ ٹھیک ہے، لین دین معاملات رکھو، لیکن کفار کو دلی دوست نہیں بنانا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ سے میں نے کہا کہ میرے پاس ایک نصرانی کاتب ہے، ایک عیسائی لکھنے والا ہے۔ عمر نے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑا کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى، یہودیوں عیسائیوں کو دوست مت بناؤ۔ ابو موسیٰ فرماتے ہیں مجھے تو اس کی کتابت سے صرف غرض ہے، باقی اس کا دین کیا ہے مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب اللہ نے ان کو رسوا کر دیا تو میں تو ان کو عزت نہیں دے سکتا، جب اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا میں انہیں عزت نہیں دے سکتا، جب اللہ نے انہیں پرے کر دیا، دور کر دیا، میں انہیں قریب نہیں کر سکتا۔ السنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 20911، اور یہ حسن درجے کی روایت۔ پتہ چلا کہ کافروں کو عزت نہیں دینی، وہ ذلیل ہیں اور ذلیل ہی رہیں گے، وہ رسوا ہیں اور رسوا ہی رہیں گے۔ تو ایک کافر کو اپنا کاتب نہیں بنایا جا سکتا۔ ہاں، ان کافروں، عیسائیوں، یہودیوں سے اگر مسلمان نے اپنے گٹر صاف کروانے ہیں اور اپنی لیٹرینیں صاف کروانی ہیں تو عیسائیوں کو اور یہ جو چوڑے ہیں ان سے یہ کام لینا درست ہے، لیکن ایسا کام عیسائیوں کو دینا کہ جو عزت و تکریم کا باعث ہو، وہ ہرگز ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں کفر موجود ہے، اور جو کچھ ان کے منہ سے ظاہر ہوتا ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو دل میں کفر بیٹھا ہے وہ تو منہ سے ظاہر ہونے والے کفر سے بھی زیادہ بڑا، زیادہ برا ہے۔ تو کافر ہر وقت اس طاق میں رہتا ہے، اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ مسلمان کو نقصان پہنچائے۔ تو جب ایسا ہے تو ان کافروں کو عزت و تکریم نہیں دینی، انہیں رتبہ اور مقام نہیں دینا۔ یہ ذلیل اور رسوا ہیں اور ذلیل رسوا ہی رہیں گے، یہ دور ہی ہیں اور دور ہی رہیں گے۔ مطلب کہ مسلمان کافروں سے دلی دوستی نہ کرے اور کافروں کو کوئی بڑا عہدہ نہ دے۔ میں کہتا ہوں اگر گٹر لیٹرین صاف کروانا ہے وہ ضرور آپ کافروں سے کام لے سکتے ہیں، باقی ایسا کوئی کام انہیں دینا کہ جن سے ان کی عزت و تکریم ہوتی ہو،
اور آپ کی قربتیں حاصل ہوتی ہوں، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔